بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا، اے لوگو میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسری میری اہل بیت۔ افسوس تو یہ ہے کہ مسلمان نہ تو قرآن کی اہمیت کو سمجھ سکے اور نہ آل رسول کی۔ قرآن کو بند کر کے دیواروں پہ سجا دیا اور قسموں اور رسموں تک محدود کر دیا۔ آل رسول کا خون کبھی بیابانوں میں بہا گیا تو کبھی سراہوں میں، کبھی آل رسول کے سر مبارک نیزوں پہ سوار ہوئے تو کبھی آل رسول کی پردہ دار خواتین کو ننگے سر بازاروں میں پھرایا گیا اور کبھی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ ایسی ہی ایک داستان ایک سید کی ہے جس کو زمانہ حضرت عبداللہ شاہ غازی الاشتر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پہچانتا ہے۔ آپ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ملتا ہے۔ تاریخ نے شجرہ عبداللہ اپنے دامن میں کچھ یوں لکھا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا رشتہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کیا۔ ان سے دو بیٹے ہوئے، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام، جو کہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے بیٹے حسن مثنیٰ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیٹی بی بی فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ کی شادی ہوئی۔ ان سے بیٹا ہوا حضرت عبداللہ الماز، ان کا بیٹا ہوا حضرت محمد نفیس الزکیہ، ان کا بیٹا ہوا حضرت عبداللہ شاہ غازی الاشتر رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنے مبارک قدموں سے ہند و سندھ کی دھرتی کو فیض بخشا۔ آپ کی ولادت سن 98 ہجری میں مدینہ پاک میں ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کے سائے میں بڑے ہوئے۔ دین حق کی تعلیمات امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے لیتے رہے۔ آپ عمر میں امام جعفر صادق سے 5 سال چھوٹے تھے اور آپ نے ملوکیت بنو امیہ میں آنکھ کھولی۔ اور زمانہ بنو عباس اپنے عروج کو جاتا رہا۔ جیسے جیسے عباسی خلفاء اپنی حکومت کی بنیاد مضبوط کرتے گئے، ویسے ویسے آل محمد پر ظلم و ستم اور ان کو قتل کرتے گئے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ حکومت ہماری، پیسے ہمارے، فوج ہماری، اور لوگ ان سادات کی عزت کیوں کرتے ہیں، یہاں تک کہ سادات کا حجاز میں رہنا محال ہو گیا۔ آل رسول مختلف ممالک کی طرف ہجرت کر گئے اور یوں حضرت عبداللہ شاہ غازی اپنے مبارک قدم لے کر سندھ کی طرف بڑھے۔ یہ دور عباسی خلفاء ابن عباس عبداللہ صفا اور ان کے بھائی حضرت جعفر صفا کا تھا۔ عبداللہ صفا کے ہلاک ہونے کے بعد جب منصور مسعد نشین ہوا تو اس نے اس اعلان کو نافذ کر دیا کہ جو سید جہاں ملے اسے قتل کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی سندھ میں بے وطنی کی زندگی گزار رہے تھے تو ان کے پاس 14 رمضان بروز پیر 145 ہجری بعد نماز عصر یہ خبر پہنچی کہ ان کے والد محمد الزکیہ کو قتل کر دیا گیا ہے اور ان کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کی گئی۔ تو آپ کی مبارک آنکھوں میں سے آنسو آ گئے اور آپ نے رو کر کہا، آج وقت کے ظالم حاکم سادات کو قتل کر رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ ہمیں کس عزت سے نواز رہا ہے۔ اس بات کا علم جب منصور کو ہوا کہ رسول اللہ کے گلشن کا ایک پھول سندھ میں ہے اور سندھی لوگ اس کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، تو اپنی فوج کے سالار کوبیر سے کہا، جو عبداللہ شاہ غازی کو قتل کر دو اور اس کی لاش کو جلا دو، اس کا سر میرے پاس بھیجو۔ اور یہاں عبداللہ شاہ غازی اللہ کے دین کو پھیلانے میں مصروف عمل تھے، دن رات لوگوں کو درس اخلاق دیتے رہتے تھے۔ بالآخر فوج منصور اس سید کو قتل کرنے کے ارادے سے آ پہنچی اور آل رسول کا یہ چراغ بھی بجھا دیا۔ آپ کے مریدوں نے آپ کی لاش کو چھپا لیا اور آپ کے جسم کی بے حرمتی نہیں ہونے دی، اور رات کی تاریکی میں آپ کے جسم مبارک کو جس جگہ آپ چلہ کیا کرتے تھے اسی پہاڑی میں دفن کر دیا گیا۔ یہ حادثہ ذی الحجہ 151 ہجری میں پیش آیا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کی کرامات میں ایک کرامت یہ ہے کہ پورے کراچی میں زیر زمین کہیں بھی میٹھا پانی دستیاب نہیں ہے، جبکہ آپ جہاں دفن ہیں اسی پہاڑی کے نیچے میٹھے پانی کا چشمہ آج بھی موجود ہے اور جہاں سے میٹھا پانی نکل رہا ہے۔ دوستو، میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے
تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔